السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے بڑے ہی عجیب و غریب اور والہانہ انداز کے اندر بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں پر اللہ کے گھر کی عمارت تعمیر کی، اور اس تعمیر میں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ اس آیت میں آدمی اگر غور کرے تو اس کو یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کی تعمیر کا جو کام ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب منسوب کیا، اور یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور پھر آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کر دیا وَإِسْمَاعِيلُ۔ حالانکہ بیت اللہ کی تعمیر میں باپ اور بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں برابر کے شریک ہیں، دونوں نے مل کر کے بیت اللہ کی تعمیر کی، لیکن قرآن کریم کے اندر دونوں کا نام ایک ساتھ ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر کیا گیا، تعمیر کی بات مکمل کرنے کے بعد وَإِسْمَاعِيلُ کہہ دیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ
اس طرح بیان کرتے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ کہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے دونوں نے مل کر کے کی ہے، تو یہ بھی درست تھا۔ لیکن یہ طریقہ قرآن کریم نے اس واقعے کے بیان کرنے کے لیے اختیار نہیں فرمایا، بلکہ بیت اللہ کی تعمیر میں بیت اللہ کی تعمیر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب منسوب کیا، اور پھر آگے یہ کہہ دیا کہ حضرت اسماعیل بھی اس کام میں اپنے والد کے ساتھ شریک تھے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ دونوں کا نام ایک ساتھ کیوں ذکر نہیں کیا گیا حالانکہ دونوں کام میں برابر شریک تھے؟ اصل ادب یہی ہے، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب کسی کام میں کوئی دو لوگ شریک ہوں اور ان دونوں میں سے ایک بڑا ہو اور ایک چھوٹا ہو، تو جو کام ہے اس کو بڑے کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹے آدمی کو اس کے ساتھ شریک بنا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اب ان دونوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام، ان کا مرتبہ بڑا ہوا ہے، اور وہ باپ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کا جو کام ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں پر تعمیر فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ اس آیت سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ کی جو بنیادیں تھیں، جو فاؤنڈیشن تھا، وہ پہلے سے موجود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی بیت اللہ موجود ہے، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عمارت ختم ہو گئی تھی، البتہ جو بنیادیں ہوتی ہیں عمارت کی وہ باقی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی پرانی بنیادوں پر، پرانی فاؤنڈیشن کے اوپر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے والد کے ساتھ اس تعمیر کے اندر شریک تھے۔ تو یہ ادب قرآن کریم نے سکھلایا کہ جب دو آدمی شریک ہو جائیں، کوئی کام کر رہے ہوں، ان میں سے ایک بڑے مرتبے والا ہو تو پھر کام کو اس بڑے کی طرف منسوب کر دیا جانا چاہیے اور چھوٹے کو اس کے ساتھ شریک کر دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تو یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کسی کام کے اندر مشغول نہیں ہوتے تھے، اس کو اچھی بات نہیں سمجھتے تھے کہ قصے کہانیوں کے اندر، فضول گفتگو کے اندر وقت کو برباد کیا جائے، بلکہ آپ فوراً سونے کے جانب متوجہ ہو جاتے تھے، اس کی تیاری کرتے تھے تاکہ صبح کی نماز پر دیر تک جاگنے کا اثر نہ پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آگے فرماتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جایا کرتا تھا کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے مسلمانوں کے حالات کے بارے میں، ان کے معاملات کے سلسلے میں آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اب یہ انداز، بات کرنے کا انداز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنایا، اس پر غور کیجئے۔ اگر وہ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ کبھی کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مجھ سے، دونوں سے مشورہ کرتے ہیں، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ طریقہ نہیں اپنایا کیونکہ یہ آداب کے خلاف ہے۔ جو بڑا ہوتا ہے اصلاً اس کی طرف کام کو منسوب کرنا چاہیے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔
تو اپنے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کے مقابلے میں چھوٹا سمجھا اور مشورے کی نسبت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر دی، اور اخیر میں کہہ دیا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو یہ آداب ہے جو سکھلائے گئے کہ اگر کسی کام میں دو لوگ شریک ہوں، اس میں بڑا ہو اور چھوٹا ہو، تو کام کو اصلاً بڑے کی طرف منسوخ کرنا چاہیے اور ساتھ میں چھوٹے کا تذکرہ کر دینا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر یہی کیا گیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں پر تعمیر فرمائی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اس کام کے اندر ان کے ساتھ شریک تھے۔ تو یہ انداز قرآن کریم نے، صحابہ اکرام نے اپنی زندگی کے ذریعے سے مسلمانوں کو تعلیم کیا ہے، اس کا خوب لحاظ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو تعمیر فرمائی، بیت اللہ کی تعمیر کا کام کیا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ عبادت گاہوں کی تعمیر میں، اس کی تاریخ کے اندر ایسا عظیم الشان واقعہ کبھی نہ پیش آیا اور آئندہ بھی پیش نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی تھی، اور اس کے اندر بہت ساری تفصیل تھی کہ پتھر کہاں سے لائے گئے، کون سا پتھر استعمال کیا گیا، کون سا گارا اس کے اندر استعمال کیا گیا، کس نے گارا رکھا، اس کے اندر کتنا وقت خرچ ہوا، کتنے دن اس تعمیر کے اندر لگ گئے، اور پھر اس کے پیچھے کتنا پیسہ خرچ ہوا، یہ ساری کی ساری تفصیل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کوئی بھی چیز بیان نہیں فرمائی، صرف اتنا کہہ دیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو تعمیر کرتے وقت میں وہ ورد کر رہے تھے، ان کی زبان پر جاری تھی، اس کو ذکر فرمایا ہے، ربنا تقبل منا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ کا وہ گھر تعمیر کر رہے ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے، انسان کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ایک مقناطیس کا کام کرے گا، پوری دنیا سے لوگ اٹھ کر کے اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، وہاں پر عبادتیں کریں گے۔ ایسا گھر تعمیر کرنے کے باوجود بھی نہ کوئی فخر ہے، نہ غرور ہے، نہ سینہ تنا ہوا ہے، نہ گردن اکڑی ہوئی ہے، بلکہ عاجزی کے ساتھ زبان پر یہ کلمات جاری ہے، ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ تعمیر جو میں آپ کے گھر کی کر رہا ہوں، میری طرف سے، میرے بیٹے کی طرف سے، اس لائق تو نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جا سکے، لیکن اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لیجیے۔ یہ عاجزی، یہ انکساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، جب آپ فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے لگے، وہ جگہ جہاں پر آپ کے دشمن موجود ہے، جنہوں نے ایک زندگی کا لمبا عرصہ آپ کو تکلیفیں پہنچائی اور آپ پر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے رہے، اب جب فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور آدمی ہوتا، سینہ تنا ہوا ہوتا، گردن اکڑی ہوئی ہوتی، تکبر کے ساتھ اپنے دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے، خون کی ندیاں بہاتے ہوئے اور پھر خون خرابہ کرتے ہوئے سارے شہر کو برباد کرتا ہوا شہر کے اندر داخل ہوتا، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے۔ جب مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ منظر جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، گویا کہ آج میری نظروں کے سامنے ہیں، میں اس کو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، اس طرح مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے لگے، اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، شکر سے، عاجزی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دے دیا، اور آپ کی ٹھوٹی آپ کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اتنا زیادہ اپنے سر کو جھکا دیا، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے،
آپ کی زبان پر قرآن کریم کی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس آیت کا ورد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہے۔ تو یہ انداز، جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز دیتا ہے تو اس پر نہ فخر کیا جائے، نہ تکبر اور اطراحت کے اندر مبتلا ہو جائے، بلکہ عاجزی، اور جو کچھ بھی توفیق اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے اس پر شکر کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہ عادت ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرنے کی توفیق مل جائے، موقع مل جائے، تکبر کرنے کے بجائے، غرور میں مبتلا ہو جانے کے بجائے، اپنے کو سب سے بڑا اور دوسرے کو کچھ نہ سمجھنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے عاجزی، اور اس نے جو توفیق دے دی اس کے اوپر اس کی حمد و ثنا ہونی چاہیے۔ یہ نیک بندوں کی عادات ہوا کرتی ہیں۔ تعمیر، مسجد کی جو تعمیر ہوتی ہے، بیت اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر فرمائی، اس کے اندر ایک درس پوری امت کے لیے یہ دے دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آگے دعائیں پڑھ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے، مسجد کی تعمیر کرنا۔ کسی بھی مسجد کے اندر آپ نے تعمیر کے اندر حصہ لے لیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن مسجد کی تعمیر یہ اصل مقصد نہیں ہے، یہ تو ایک علامت ہے۔ اصل مقصود تو یہ ہے کہ آدمی مسجد کی تعمیر کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق اور اس کی مطیع فرمان بنا کر کے زندگی گزارے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تعمیر کے قبولیت کے دعا پر اکتفا نہیں کیا، یہ دعا کر کے کہ اے اللہ میری اس خدمت کو قبول کر لیجیے، بس اس پر اکتفا نہیں کرے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانگا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ ہم کو آپ کا مطیع و فرمانبردار بنا دیجیے۔ اس لیے کہ بیت اللہ کی تعمیر کر کے خاموش بیٹھ جانا کافی نہیں ہے، اپنی اصلاح ہو جانا، اپنی زندگی کا سدھر جانا، اپنی زندگی کا صحیح رخ پر آ جانا، یہ اصل ہے۔ اب ہم نے کوئی کسی علاقے کے اندر مسجد بنا دی اور پھر اس کو چھوڑ دیا، ہماری زندگی خود دین کے مطابق نہیں ہے، تو مسجد بنانے کا ثواب تو ملے گا، لیکن جب تک زندگی صحیح راستے پر نہیں آئے گی، کما حقہ، اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قیامت کے قریب آخری زمانے میں مسجدیں باہر سے عالیشان ہوں گی، عمارتیں خوب اچھی طریقے سے بنائی جائیں گی، خوب مزین کر دیا جائے گا، لیکن اندر سے مسجدیں ویران ہوں گی، نہ کوئی نماز پڑھنے والا رہے گا، نہ کوئی ذکر و اذکار کرنے والا رہے گا، نہ قرآن پڑھنے والا رہے گا۔ مسجد کی اصل زینت تو یہ ہے کہ اس کے اندر مصلی موجود ہو، عمارت کیسی ہی بنائی جائے کچی پکی، لیکن اصل مسجد کی زینت اس میں قرآن پڑھنے والے، اس میں ذکر و اذکار کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے، قرآن کریم کی تلاوت، نماز کا اہتمام، نوافل کی کثرت کرنے والے جب تک اس کے اندر رہیں گے، یہی حقیقت کے اندر مسجد کی زینت ہے۔ اور اگر اس کو اچھی طریقے سے آراستہ کر دیا گیا لیکن اس کے اندر نماز پڑھنے والے ہی نہیں ہیں، ایک دو صف مشکل سے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ آپ نے جو تعمیر کی یہ تو مصلیوں کے لیے کی تھی، اسی لیے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کی، اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کی ہر ایک کی فکر کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، میری ذریت میں سے بھی، میری آل اولاد میں سے بھی جو ایسے پیدا فرمائیے جو آپ کے مطیع و فرمانبردار ہو، آپ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، آپ کے کہے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، آپ کی مرضی کے مطابق پوری زندگی پر چلیں۔ یہ ساری تعلیمات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا کے اندر مانگ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری امت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قرآن کریم کے اندر محفوظ کر دیا تاکہ امت اس کے ذریعے سے سبق لے، وہ بھی ان دعاؤں کو مانگے اور جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے اوپر چلے۔ ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم،
پھر آخر میں فرما دیا ہم پر متوجہ ہو جائیے جو کمی کوتاہی ہو گئی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہم پر متوجہ ہو جائیے، ہماری توبہ کو جو کچھ لغزش ہو گئی، کبھی کوتاہی ہو گئی، اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی، توبہ، استغفار، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر کے بھی ایسی عاجزی بتا رہے ہیں، اور ہماری زندگی میں کوئی اعمال نہ ہوتے ہوئے بھی ہم اطمینان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فکر آخرت کے بارے میں ہماری زندگی کے اندر نظر نہیں آتی۔ ان ساری چیزوں سے ایک مسلمان کو سبق لینا چاہیے، تعلیم سیکھنی چاہیے، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں معلومات کرتی رہنی چاہیے۔ آدمی جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بدلتے ہیں۔ آدمی اپنی زندگی پر بھی فکر کرتے رہے، ساتھ میں اپنے جو ماتحت رہنے والے ہیں ان کی بھی فکر کرتا رہے۔ ہم نمازوں کی پابندی تو کر لیتے ہیں، پہلی صف کی پابندی کر لیتے ہیں، تکبیر اولیٰ کی پابندی کر لیتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن اپنے ماتحت جو لوگ ہیں، اولاد ہے، گھر میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں اڑوس پڑوس کے اندر، کیا ہم ان کی بھی فکر کرتے ہیں؟ ان کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اور ان کے متعلق آپ سے قیامت کے روز سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ کیا آپ تو فکر کرتے تھے لیکن پڑوسیوں کی، اپنے ماتحت رہنے والے اولاد کی، گھر والی کی، سب کی نمازوں کی فکر کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر یہی بتایا گیا، اپنے آپ کو اور اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنی فکر کر کے خاموش ہو جانا یہ مسلمان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، آل اولاد کی، بیوی بچوں کی، سب کی فکر کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کی ذمہ داری تو اس وقت مکمل ہوگی جب اپنے ساتھ سارے گھر والوں کی فکر کرے، سب کو دین کے مطابق قائم کر دے، ان کی زندگی دین پر لے کر آ جائے، تب جا کر کے ایک مسلمان کی زندگی اس کا مقصد پورا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اپنی بھی فکر کرنا ہے، اور ساتھ میں اپنے ماتحت رہنے والے جتنے لوگ ہیں، اڑوس پڑوس ہے، تعلق والے ہیں، ہر ایک کی آدمی کو فکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راستہ دکھائے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔